السلام علیکم، 4 پلر ٹی وی USA کے ساتھ میں ہوں فراناز۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی تازہ ترین خبروں پر۔ بین الاقوامی صحافتی تنظیم 4 پلر ٹی وی سندھ چیپٹر کی جانب سے مرکزی صدر فاروق مرزا کی خاص ہدایت پر مختلف شہروں میں افطار ڈنر کا اہتمام۔ بین الاقوامی صحافتی تنظیم 4 پلر ویجیلنٹ میڈیا واچ ڈاگ سندھ چیپٹر کی جانب سے مرکزی صدر فاروق مرزا کی خاص ہدایت پر دادو پریس کلب کے کانفرنس ہال میں دادو، میہر، KN، شاہ، جوہی، سیون، حیدرآباد اور دیگر شہروں کے صحافیوں، مختلف سیاسی سماجی تنظیموں کے رہنماؤں اور معزز شہریوں کے اعزاز میں افطار پارٹی کا اہتمام کیا گیا، جبکہ افطار پارٹی میں دادو پریس کلب کے صدر سینئر صحافی صابر بیہنڈ، سینئر صحافی گلن بیہنڈ، غوث جھتیال، راجہ یاسین کوریجو، نیاز چانڈیو، ظہیر چانڈیو، ندیم شاہانی، دیدار شیخ، واجد ملا، منصور چانڈیو، نازش پنہور اور معزز مہمانوں کیپٹن عاقب، سوشل ویلفیئر اسسٹنٹ ڈائریکٹر سید ہدایت حسین شاہ، کیاری سول ہسپتال دادو کے MS ڈاکٹر عبدالکریم میرانی، سردار یاسر خان بیر، سردار رجب علی شاہانی، انسپیکٹر اشفاق منگی، بیوپاری اتحاد کے سربراہ سیٹھ گل حسن پنہور، استاد تنظیم کے سربراہان لطف کولاچی، پردیپ کمار، سماجی رہنما محمد بخش کورائی، عمران کورائی، 4 پلر رہنماؤں میں سرور جلال سورنگی، ڈاکٹر آفتاب بیہنڈ، عدل میزر، اکرم رانجھانی، علی گل چنا، اجاز سمو، مختار سومرو، محرم شینو دیگر نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر 4 پلر کے مرکزی صدر فاروق مرزا نے امریکہ سے ٹیلی فونک خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آج صحافیوں کی عالمی تنظیم 4 پلر کی افطار پارٹی سندھ کے دادو ضلع میں ہو رہی ہے۔ میں سارے دوستوں کا تہہ دل سے مشکور ہوں۔ اس دوران 4 پلر کے مرکزی صدر فاروق مرزا کی طرف سے دادو کے سینئر صحافی اور 4 پلر سندھ چیپٹر کے رہنما سرور جلال سولنگی کو مرکزی سینٹرل ایگزیکٹو کوآرڈینیٹر کے عہدے پر مقرری کا اعلان کیا۔ اس موقع پر صحافی سرور جلال سولنگی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صحافیوں کی عالمی تنظیم 4 پلر ویجیلنٹ میڈیا واچ ڈاگ گزشتہ کئی برسوں سے صحافیوں کے مسائل کے حل اور حقوق کے لیے دن رات کوشاں ہے، اور 4 پلر کے مرکزی صدر فاروق مرزا کی جانب سے صحافیوں کے حقوق اور خدمات کے لیے اٹھائے گئے اقدامات قابل تعریف ہیں۔ سردار تنویر الیاس کے وکیل رازق عباسی کی میڈیا سے گفتگو۔ وہ پروسیجرل اعتراضات ہوتے رہتے ہیں رجسٹرار آفس میں، وہ 2-3 آبجیکشنز تھے، وہ ہم نے ریموو کر دی۔ آبجیکشن کی نوعیت کیا تھی سر صاحب؟ ایک انہوں نے کہا تھا کہ شاید ہم نے تنویر الیاس صاحب کو پرائم منسٹر لکھا ہے تو وہ ایکس پرائم منسٹر لکھیں، تو ہم نے بتایا رجسٹرار صاحب کو کہ تنویر الیاس صاحب کو جو بھی وزیر اعظم ہو اس کو ڈسکوالیفائی کرنے کا آئین میں ایک پروسیجر موجود ہے۔ اس پروسیجر کو فالو کیے بغیر الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو ڈسکوالیفائی کرے، اور آئین میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کسی شخص کو اس وقت تک ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتے جب تک اس کو کسی اوفینس میں 2 سال یا اس سے زائد سزا نہ ہو۔ تو تنویر صاحب کو جو سزا ہوئی ہے یہ رائزنگ آف دی کورٹ ہے، اور کنٹمپٹ میں میکسیمم پنشمنٹ بھی 6 ماہ۔ اگر میکسیمم پنشمنٹ بھی کسی کو ہو تو وہ بھی آزاد کشمیر کے قانون کے مطابق ڈسکوالیفائی نہیں ہو سکتا، اس کے لیے 2 سال کی سزا ہونا ضروری ہے۔ تو ہمارا کلیم یہ ہے کہ آئین کے مطابق تنویر الیاس صاحب اس وقت بھی آزاد کشمیر کے وزیر اعظم ہیں، اور ان کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا جو الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن ہے وہ وداؤٹ لافل اتھارٹی ہے اور انکانسٹیٹیوشنل۔ نااہل قرار دیے جانے کے بعد سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس کا پہلا رد عمل سامنے آ گیا۔ دن کو جب آپ کے ساتھ بہت مختصر میں نے بات کرنے کی کوشش کی جب میں ہائی کورٹ میں پیش ہونے جا رہا تھا، لیکن اس وقت آپ لوگوں کے جذبات بھی، گرمی بھی، ساری صورتحال میں نے کوشش کی کہ میری آپ سے بات ہو جائے اور آپ واپس چلے جائیں اس روزے میں روزہ رکھ کے، چونکہ ہمارا جب یہ آپ لوگوں کو پتہ چلا تو اس وقت لوگ سر ہی کھا رہے تھے کہ ہم ہائی کورٹ میں پیش ہو رہے ہیں اور سپریم کورٹ میں پیش ہو رہے ہیں۔ آپ کے ساتھ بات نہ ہو سکی اس وقت میری، بلکہ خواتین کے حوالے سے تھا کہ ان کے حوالے سے بھی مشکلات ہیں، وہ اس روزہ رکھ کے تو آپ کے ساتھ نہیں ہو سکی۔ آپ لوگ میجارٹی جو یہاں پہ کھڑے ہیں، کیونکہ راولہ کوٹ سے بھی بہت لوگ آئے، پنچ 5 سے بھی، اور آپ اس وقت جو میجارٹی یہاں میرے سامنے کھڑے ہیں یہ آپ بستی باغ والے ہیں۔ لیکن آزاد کشمیر کا کوئی بھی کارکن یا ریفیوجی میں سے یہاں پہ آیا، میرے دائیں بائیں ہمارے 5-7 وزراء اکرام بھی یہاں موجود ہیں، میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ آج کا جو فیصلہ ہے اس کے حوالے سے آپ لوگ مجھے مل بھی رہے ہیں، بات بھی ہو رہی ہے کسی نہ کسی حوالے سے،
देखिए, मुझे मोदी ने ये कहा था, अपनी एजेंसी को ये कहा था कि ये हमारे ख्वाबों की राह की रुकावट है, ये हमारे ख्वाबों की ताबीर की रुकावट है। जब से मैंने यहाँ पे वजारत उज़्मा का मनसब संभाला था, कश्मीर के हवाले से क्या किया, क्या बात कर रहे हैं। इस वक्त आप ये देखिए कि हिंदुस्तान इस वक्त G20 का सरबराह 1 साल के लिए, जिस चीज़ की हमें परेशानी होनी चाहिए थी कि वो हमारे दोस्त ममालिक कि जिनके साथ हमने लॉबिंग करनी थी, हमने मिन्नत तरला करना था, हम अभी किसी को ऑर्डर देने की पोजीशन में नहीं, चूँकि हम बेकारी थे, हम बेकारी हैं और शायद हम इसी तरह रहना चाहते हैं। क्योंकि अफगानिस्तान की करेंसी के मुकाबले में वो $84 ट्रेड करे। पाकिस्तान जो भूखा नंगा रह के एटम बम बना सकता है, दुनिया की 7वीं बड़ी एटमी पावर, मिसाइल टेक्नोलॉजी में कई दुनिया के मुल्कों के ऊपर हमें सुपरमेसी है, लेकिन माली मामलात में, पॉलिटिकल मामलात में हम भूटान और नेपाल से पीछे, बांग्लादेश से पीछे। बांग्लादेश वालों को हम कहते थे कि ये मछली खा के जिएंगे, उन्होंने तो जी लिया। किसी बच्चे की पोस्ट मैंने उस दिन मीरपुर में ये कही थी कि बच्चे ने कहा कि बंगालियों हमसे अलग न होते तो मुफ्त का आटा मिलता। मुझे ये बताइए कि जो कश्मीरी LOC के उस पार 75 साल से किसकी आस पे कुर्बानियां दे रहे हैं, हमारी माओ बहनों की जो इसमत तरी की गई वहां पे, जो आज तक जारी है, किसकी आस पे है वो, कौन खड़ा होगा उनके लिए। आजाद कश्मीर के अंदर मैंने पहले भी ये कहा था कि ऐसी रवायत न डालो, ऐसी चीज ना करो, मैदान कारदार होगा। मैं आज भी ये कहता हूं कि लोग कहते बात ना करो, किससे बात ना करो, क्या बात ना करो। मुझे ये बताइए कि मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म उसका ये स्टेटस होता है इसलिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या जुर्म किया? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एलियन है, कहां से आए हैं? मुझे ये बताइए कि सियासी फैसले किसने करने हैं? सियासी फैसले सियासी क़यादतें करती हैं। आज़ाद कश्मीर के रहने वाले, आप जिस जगह से आए हैं, गयूरू और शोधा की धरती से, हम उनके वारिस हैं। हमने ये रियासत क्यों आज़ाद करवाई थी? इसलिए कि इस रियासत के साथ ऐसा किया जाए। ये ज़हन में रखें कि हम बोलेंगे, हम सियासत के बारे में बताएंगे, कोई और जो बताना चाहता है वो आ जाए LOC के उस पार जहाँ पे हमें काम करने चाहिए थे। हिंदुस्तान G20 के लिए बैठा है। मुझे ये बताइए कि यहाँ पे ये तमाशा। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे हम भी करेंगे, जिसे और कर रहे हैं वो करें। आगे देखिए होता क्या है, इसके ऊपर आगे चलेंगे। रियासत की सियासी डायरेक्शन का तयन कोई माँ ने पैदा नहीं किया कि जो हमारे होते हुए यहाँ आके करेगा। मैंने कहा था कि सियासत का रुख हम देंगे। कौन बचाएगा कश्मीर? एक बात याद रखिए, ये तजलील है, ये ह्यूमिलिएशन है, लेकिन एक बात याद रखिए कि दुनिया में मुसलमान सिपा की पहचान होती थी 300 के मुकाबले में 10,000, 10,000 के मुकाबले में 50,000। इसलिए कि मुसलमान का मतमा नजर मकसद हयात शहादत हुआ करता है। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 43-44 साल की उम्र में तबई मौत से दुनिया से जाते हैं। उनके जिस्म को देखा गया, जिस्म के ऊपर बाल बराबर ऐसी जगह न थी जो तलवार और तीर का निशान न हो। सैयदना हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्होंने उनके ओहदे से माजूल किया था, उन्हें वो फूट फूट के रोए कि इस जैसा शहादत का मुतमन्नी दुनिया में आएगा क्या। मुझे ये बताइए कि बांग्लादेश के यहाँ, बांग्लादेश में हम कितने कैदी बने। मुसलमान जो शहादत का तमन्ना लेके निकलता है, इतने शहीदों से कैदी हो सकते हैं। जब तक काम में साथ न हो, वह मुक्ति बानी हो, कोई और प्रॉब्लम थी, इसलिए कि अवाम हमारे साथ नहीं थी। इस बुनियाद पे आप मुझे ये बताइए कि हम कब सुधरेंगे, कब इस्लाह आवाज लेंगे। हम पाकिस्तानियत की बात करते, ये हमारा जुर्म है। हम पाकिस्तान के झंडे लगाते, ये हमारा जुर्म है। मैंने ये कहा कि मैं कोई कराची माइदा पिंडी माइदा की बात नहीं करता। मैंने ये कहा कि हम माइदा नहीं जानते। रियासत आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान की, लेकिन आज़ाद कश्मीर की रियासत के वकार और इज्जत पे कम्प्रोमाइज किसी सूरत नहीं होगा। कोई माई का लाल ये बचे हमसे। मुझे ये बताइए कि मुझे ये कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा हटाओ। क्यों हटाऊं? ये झंडा तुम्हारे पीछे नहीं रहना चाहिए, तुम्हारी गाड़ी पे नहीं रहना चाहिए। क्यों नहीं रहना चाहिए? मैंने 12 दफा कहा कि मैंने बहुत दफा कोशिश की आर्बिट्रेशन की भी। इमरान खान का जुर्म क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जुर्म क्या था?
ہم نے کہا کہ دوسری پارٹیاں آزاد کشمیر کے اندر 32 سال بعد بلدیاتی الیکشن کرانا، 32 سال بعد آپ کی ڈرائی پورٹ، آپ گنتے جائیے لوگوں کے 10 سالوں پہ ہمارے باری ہیں، یہ چند ماہ ہوں گے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آئندہ آزاد کشمیر کی سیاست کی ڈائریکشن ہم دیں گے۔ کوئی ادارہ اگر ڈکٹیٹ کرنے کا سوچ رہا تھا تو یہ ہم بتائیں گے کہ ریاست کے وارث کون ہے، ریاست میں کس کی چلتی ہے۔ میں یہ بالکل ہیومیلیشن میں نے یہ کہا تھا کہ عزت اور گریز سے ہمیں یہ جگہ نہیں ملتی تو جوتے کی نوک پہ میں رکھوں گا۔ میں حکومتوں کا دل دادا نہیں ہوں، نہ حکومتوں کا دل دادا غلام بن کے رہنا چاہتا ہوں۔ عزت اور وقار سے رہیں گے، ایسی حکومت، ایسی وزارت عظمیٰ جس کی وجہ سے آپ کی عزت کمپرومائز ہو، میں جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں۔ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ، غیرت کے ساتھ جائیں، آپ شہداء غازیوں کے وارث ہیں، یہاں پہ ہمارے ریفیوجیز بھی آئے ہوئے ہیں۔ یہ سنت ایسی کہ دوسری تیسری ہجرت کرنی پڑی اس وقت اصحاب رسول کو، خود رسالت مآب کو ہمارے پاس آئے، ہم ان کو ذلیل کرتے رہے۔ ہم حکومت میں ہوں یا نہ ہوں ان کا ہم کام کریں گے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں جو پوزیشنیں ہوتی ہیں وہ اقتدار کی محرم محنت نہیں ہوا کرتی۔